بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، کربلا کے میدان میں نہر فرات پر پہرے بٹھا کر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہر فرات کا پانی بند کر دینے والے بدبخت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ آخر وہ بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا لگتا تھا؟ اور اس بدبخت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ دار ہونے کے باوجود آپ ہی کی اولاد کے ساتھ ہی ظلم اور زیادتی کیوں کی؟ محترم ساتھیوں، اس شخص کے بارے میں آج کی ویڈیو میں تفصیلات کے ساتھ بتائیں گے۔ محترم دوستو، کربلا کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر ظلم و ستم کرنے والے اور ان کو بھوکا پیاسا رکھ کر بے دردی کے ساتھ شہید کرنے والے سب بدبخت اسی نبی کا کلمہ پڑھتے تھے جس نبی کی اولاد کی گردن پر چھری چلا رہے تھے، جس نبی کی اولاد کے لیے پانی کو بند کر رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی اس شہادت کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں ہی دے چکے تھے، اور امام حسین علیہ السلام بھی اپنی اس شہادت کی پیشگوئی کے بارے میں مکمل آگاہی رکھتے تھے، اور آپ جانتے تھے کہ مجھے اپنے نانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنے سر کو کٹوانا ہے۔ محترم ساتھیوں، کچھ شرپسند عناصر کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت صرف اس لیے نہیں کی تھی کیونکہ امام حسین علیہ السلام خود کو اس خلافت کا اہل اور حقدار تصور کرتے تھے، اور کچھ بدبخت شرپسند عناصر تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ کربلا میں ہونے والی لڑائی حق و باطل کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ یہ دو شہزادوں یعنی امام حسین اور یزید بن معاویہ کی آپسی لڑائی تھی جو کہ اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے لڑی گئی۔ لیکن ان شرپسند عناصر سے اگر یہ پوچھا جائے تو یہ کیا جواب دیں گے کہ اگر امام حسین علیہ السلام جنگ کے ارادے سے اور خلافت کی لالچ میں ہی کربلا کے میدان میں آئے تھے تو پھر آپ کے ساتھ فوج کیوں نہ تھی؟ آپ صرف اپنے 72 نفوس قدسیہ کو، جن میں چھوٹے معصوم بچے، شیر خوار بچے شامل تھے، اور اپنی بہن کو اور اپنی زوجہ کو لے کر، اپنی بیٹیوں کو لے کر کیوں کربلا کے میدان میں نکل آئے؟ اور اگر امام حسین علیہ السلام چاہتے تو کیا مدینہ منورہ میں بیٹھ کر آپ خلافت کا دعویٰ نہیں کر سکتے تھے؟ کیا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد نہ تھی جو امام حسین علیہ السلام کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار تھی؟ جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شانہ بشانہ لڑنے والے 2000 صحابہ اور تابعین، وہ لشکر کہاں تھے؟ وہ سب بلا شبہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کرنے کے بعد یہ مناسب نہ سمجھا کہ میں اپنے نانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ میں مزید رکوں، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یزید بدبخت جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے انکار کے بارے میں جانے گا تو وہ امام حسین علیہ السلام کو گرفتار کرنے یا آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ضرور مدینہ پر چڑھائی کر دے گا، اور امام حسین علیہ السلام کسی بھی قیمت پر نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ کا تقدس پامال ہو۔ اسی لیے آپ نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے مکہ مکرمہ سکونت اختیار کی۔ مکہ مکرمہ میں امام حسین علیہ السلام کو ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ کوفہ کی جانب سے کوفیوں کے لاتعداد خطوط آپ کو موصول ہونا شروع ہوئے، اور ہر خط کا یہی متن ہوتا تھا کہ ہم یزید کے مظالم سے بہت تنگ ہیں، وہ کاذب ہے اور فاسق ہے، وہ زانی ہے، وہ شرابی ہے، اور وہ نماز میں بھی سستی کرتا ہے۔ آپ جیسے اہل بیت اطہار کے سربراہ کے ہوتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے ہوتے ہوئے
ہم یزید جیسے بدبخت کی بیعت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لائیے اور کوفہ کو اپنا مرکز بنا کر ہماری حمایت حاصل کر کے یزید کے خلاف ہماری نصرت اور مدد کیجیے۔ امام حسین علیہ السلام ان خطوط کو ملنے پر شش و پنج میں مبتلا ہوئے تو آپ نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل، جو کہ حضرت حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، ان کو کوفہ کے حالات کی تصدیق کرنے کے لیے روانہ کیا۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو کوفہ کے لوگوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ان کے ہاتھ پر چند ہی دنوں میں ہزاروں کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کی بیعت کر لی۔ جب مسلم بن عقیل کو نظر آیا کہ کوفی واقعتاً امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے تو انہوں نے امام حسین کو خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دے دی۔ اور دوسری جانب یزید بدبخت نے جب کوفہ کے حالات کے بارے میں خبر پائی تو اس نے نعمان بن بشیر کو معزول کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیج دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے ایک ایک حامی کو اور ہر اس شخص کو سخت سے سخت سزائیں دی جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور مسلم بن عقیل اور ان کے دو کمسن بچوں کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ محترم ساتھیو، جب امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ سے کوفہ کی جانب اپنے بھائی مسلم بن عقیل کا خط ملنے پر رخت سفر باندھ چکے تھے تو ابھی آپ کربلا سے کچھ فاصلے پر ہی موجود تھے کہ آپ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ آپ کربلا کے میدان کے پاس موجود تھے۔ آپ نے دریافت کیا کہ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں تو بتایا گیا کہ مقام کا نام کربلا ہے۔ امام حسین نے ارشاد فرمایا، بس یہی ہمارا مسکن ہے، اور آپ نے وہیں پر خیمے ڈال لیے۔ کربلا کے پاس ہی نہر فرات بہتی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس نہر فرات کے پاس خیمہ لگا لیے کہ پانی کی ضروریات یہاں سے پوری ہوتی رہیں گی۔ لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے جب امام حسین کے پاس اپنے ایک نمائندے عمر بن سعد کو بھیجا تو عمر بن سعد سے امام حسین نے اپنی 3 شرائط بیان کی کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، یا مجھے مکہ واپس جانے دیا جائے، یا مجھے کسی اسلامی لشکر کی قیادت دے کر جہاد پر بھیج دیا جائے۔ محترم ساتھیو، جب شمر کو پتہ چلا کہ امام حسین کی یہ شرائط ہیں تو شمر بدبخت نے عبید اللہ ابن زیاد کے کان بھرنے شروع کر دیے اور کہا کہ حسین کی 3 شرائط میں سے کوئی بھی شرط نہ ماننا، بلکہ ان کو شہید کر کے ان کے سر یزید کے پاس بھیجو، پھر وہ تم سے خوش ہو کر تمہیں اقتدار سے نوازے گا۔ محترم ساتھیو، اس موقع پر عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ جنگ کی جائے اور ان کے اوپر دریا فرات کا پانی بھی بند کر دیا جائے۔ محترم ساتھیو، عمر بن سعد نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ نہر پر پہرے بٹھا دیے جائیں اور امام حسین کے لشکر سے کوئی بھی دریائے فرات سے پانی نہ لے سکے۔ دریائے فرات پر فوجیں بٹھانے والا بدبخت عمر بن سعد کون تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا کیا رشتہ تھا؟ محترم ساتھیو، مشہور صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص، جن کا شمار 10 مبشرہ صحابہ کرام میں ہوتا تھا، یہ ان کا بیٹا تھا اور اس نے زمانے کے فتنوں کا شورشوں کا شکار ہو کر زہد و تقوی اختیار کرنے کی بجائے عیاشی اور بے تکلی کا مظاہرہ کیا اور یزیدی بدبختوں کے گروہ میں شامل ہو گیا، اور یزیدیوں کے ساتھ مل کر اس نے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی بند کیا۔ محترم ساتھیو، سعد ابن ابی وقاص، جو کہ خود بھی زہد و تقوی اور پرہیزگاری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا تھے، انہوں نے کئی بار اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی
لیکن یہ دنیاوی لالچ اور طمع کا شکار ہو کر اپنی آخرت اور دنیا دونوں کو برباد کر بیٹھا۔ محترم ساتھیوں، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فاتح ایران تھے۔ ان کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو زہرہ سے تھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننہالی خاندان ہے۔ اس لیے آپ رشتے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں زاد بھائی تھے۔ حمزہ بن عبد المطلب کی والدہ آپ کی سگی پھپھو تھی۔ ہجرت مدینہ سے 30 برس پہلے پیدا ہوئے۔ نزول وحی کے 7ویں روز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ترغیب دلانے پر مشرف بے اسلام ہوئے۔ سعد ابن ابی وقاص چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں لگتے تھے، اسی لیے سعد ابن ابی وقاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار تھے، اور اس رشتے کی مناسبت سے عمر بن سعد، جس بدبخت نے کربلا کے میدان میں نہر فرات پر پہرے بٹھا کر امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھا اور بعد میں ان کو شہید کروا دیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماموں زاد لگتا تھا۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بروقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔